تم سب میرے سر کے تاج ہو، میرے جان کے ٹکڑے ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو تم سب۔ میں بنگلہ دیش والوں سے، تو میرا اپنا دوسرا ملک ہے، میں کہتا ہوں یہ تو بنگلہ دیش تو مشرقی پاکستان ہے۔ ہم لوگ تو بچھڑے ہوئے بھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ رب کائنات نے ان کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، ان کو پاور عطا کر دی۔ جب ان کو پاور مل گئی، پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کے ساتھ ان 11 بھائیوں کو ملوا دیا۔ بالکل اسی طرح میں اور آپ 1971 میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس ٹائم بنگلہ دیش کے پاس پاور کچھ کم تھی، لیکن 2024 کو جب اللہ نے بنگلہ دیش کو بھی خوب پاور عطا کر دی، رب کائنات نے ایک دفعہ پھر سے مجھے اور آپ کو ملا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب مسلمانوں کا ایک ہونے کا وقت آ گیا۔ میرے پیارے دل کے ٹکڑوں، ذرا سوچو، آج میری اور آپ کی لائف ہے۔ لائف از ناٹ ونس مور، لائف صرف ایک دفعہ ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پہلے پڑھی، پھر بعد میں ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ پہلی آیت کے بارے میں ذکر اور حدیث کے بارے میں ذکر، بات چیت، آلوچنا ابھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے ان پیارے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اپنا وفا پورا کر لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کی باتوں میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے سارے نبیوں کو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو، سارے نبیوں کو اپنے طور طریقے سے الگ الگ معجزات عطا کر دیے، مگر ان سارے نبیوں کے معجزات کو ملا کر اپنے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال کے جگر، عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو رب کائنات نے سارے معجزات عطا کر دیا۔ حضرت آدم کے اندر رب کائنات نے جو معجزات رکھے تھے، اپنے محبوب پیغمبر کے اندر وہ سارے معجزات رکھ دیے۔ حضرت ابراہیم کے اندر جو معجزات رکھے تھے، رب کائنات نے سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو معجزات رکھے تھے، سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیے۔ رب کائنات نے سارے نبیوں کو الگ الگ امت کی طرف بھیجا، مگر کسی بھی نبی کو صحابہ جیسے معیاری ساتھی نہیں ملے۔ آج اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی شریعت محفوظ نہیں رکھی، ان کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، ان کی صورت کو محفوظ نہیں رکھا۔ اپنے محبوب پیغمبر حضرت خلیل اللہ کی سیرت کو، ان کی شریعت کو، ان کی نبوت کو، ان کی صورت کو رب نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کو، ان کی نبوت کو، ان کی سارے معجزات کو رب کائنات نے محفوظ نہیں رکھا۔ حضرت داؤد و سلیمان، حضرت یعقوب و ایوب و یوسف، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کے رب کائنات نے شریعت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کے رب کائنات نے صورت کو محفوظ نہیں رکھا۔
کسی بھی پیغمبر کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھا، مگر جب نمبر آ گیا میرے آپ کے پیارے محبوب کا، جب رب کائنات نے ساری دنیا والوں کے سامنے اپنے لال محبوب کو جب ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا، جب میرے نبی پیدا ہوئے فارس کی آنکھ بج گئی۔ میرے نبی کیسے تھے؟ جب وہ کھیلنا چاہتے رب کائنات آسمان کے چاند ستاروں کو اپنے محبوب پیغمبر کے تابع دار کر دیتا، سارے چاند ستارے میرے نبی کے فالوور ہوتے، نبی آخر الزمان ان چاند ستاروں سے کھیلتے۔ میرے نبی اونٹ پر بیٹھے ہیں، سامنے آگے حضرت حلیمہ ہے، پیچھے ان کے ہسبینڈ ہیں، بیچ میں میرے محبوب ہیں۔ اونٹ نہیں چلتا، اونٹ رک جاتا ہے۔ میرے محبوب ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے ہیں۔ جب میرے حلیمہ سعدیہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آگے بٹھا دیا، وہ اونٹنی چلنے لگ گئی۔ وہ بکری کو دیکھو، وہ دودھ نہیں دیتی، اپنے محبوب پیغمبر کے صدقے اس کے تھن بھر جاتے ہیں۔ میرے نبی کو رب کائنات نے ساری چیزیں دنیا کے، ساری کائنات کے، ساری وجوہات کو، سارے نباتات کو، سارے جمادات کو، سارے انسانوں کو، سارے حیوانوں کو، سارے جنات کو نبی کے تابعدار کر دیا۔ میرے نبی کو رب کائنات نے مسجد اقصی میں سب سے آگے کر کر ساری امت کو پیغام دیا کہ ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پر ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے محبوب پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی آگے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے نبی کو براہ راست سیدھا جسمانی طور پر معراج پر بلا لیا۔ ساری دنیا جہاں کے ساری کائنات رک گئی۔ ایک گھڑی کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے ڈرائیور، وہ کون جبرائیل جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ رب کائنات کا یہ جو ساتھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ وما ہوا بمجنون، رب کائنات نے ان کی مثالیں قرآن میں دی۔ سارے فرشتوں کا جو بڑا ہے، سپاہ سالار ہے، جو کیپٹن ہے، میرے نبی کا ڈرائیور ہے۔ میرے نبی کے مقام مرتبے کو رب کائنات نے سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا عطا کر دیا۔ وہ کون نبی تھے جس کو رب کائنات نے جہاد جیسا منصب عطا کر دیا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی قوم ان کو اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، مگر جب نمبر میرے محبوب پیغمبر کا آیا، میرے نبی کے ساتھ ان صحابہ کرام نے کیسی وفا کر دی۔ رب کے پیارے محبوب پیغمبر سارے ناستک کا مقابلہ کرتے، یہ صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ ہوتے، میرے نبی کی طرف پتھر آتا، صحابہ کرام سینوں کو سامنے کرتے، ان کی طرف تیر چلتا، صحابہ کرام سینوں کو سامنے کرتے، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ میرے نبی کے ان جانثاروں نے نبی کے خاطر اس دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر کر ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔